بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ رات میاں شہباز شریف صاحب نے تقریر فرمائی اور بہت ساروں نے تو کہا کہ یہ آخری تقریر تھی، اور اس میں حسب سابق میاں صاحب نے بڑا معصوم سا منہ بنا کے بہت بڑے بڑے جھوٹ ارشاد فرمائے۔ اب میں نے کئی دفعہ کہا میاں صاحب اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں، یہ دنیا اور اقتدار یہیں رہ جائے گا۔ تمہارے اقتدار کا سب سے بڑا دشمن تمہارا بھائی اور تمہاری بھتیجی ہے۔ زرداری سے، مولوی فضل الرحمان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مسئلہ اپنے گھر کا ہی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا قرض کی زندگی نامنظور، ووٹ بینک کی فکر نہیں، بارودی سرنگیں ہٹائی، اگلے ماہ نگران حکومت ہمارا اور استحکام کی طرف سفر، اگلے ماہ نگران حکومت ہمارا دور استحکام کی طرف سفر، یہ نوائے وقت کی ہیڈ لائن ہے آج کی۔ اس میں میاں صاحب کس نے آپ کو قرض لینے پہ مجبور کیا؟ اب آپ نے جھوٹ فرمایا کہ یہ پچھلی میں حکومت کی 4.25 سالہ کارکردگی کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑا، تو قرض سارا جتنا لیا ہوا ہے وہ تو آپ 30-35 سال سے حکمران ہیں، آپ کے بھائی صاحب مرکز میں اور آپ صوبے میں، تو کوئی منع کرنے والا آپ کو نہیں ملا کہ جس نے کہا یہ قرض چھوڑ دیں۔ پاکستان کو آپ نے قرض میں ڈبو کے، غریبوں کا خون نچوڑ کے، غریب سڑکوں پہ رولتے پھر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں باپ اور بیٹا گٹر میں گر کے مر گئے بیچارے۔ یہ آپ کی گورننس کا حال ہے، یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے 14 مہینے 15 مہینے جو عوام سے وعدے کیے تھے آ کے، بلکہ اگر اس پہ تبصرہ تو کسی دن کروں گا آپ کی کارکردگی پہ، اگر یہ کہوں اور یہ کہہ رہے ہیں لوگ بھی تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کا دور 14 یا 15 مہینے کا دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین دور ہے۔ آپ نے غریب کا جینا مشکل کر دیا یہاں۔ آپ افغانستان میں ڈالر 87 روپے کا، اور آپ یہاں 280-90 کا بھی نہیں مل رہا۔ آپ نے جو تباہی پھیری ہے، دنیا میں پٹرول کہیں اتنا مہنگا نہیں جتنا پاکستان میں مل رہا ہے، تو غریب تو براہ راست بیچارہ پٹرول، گیس، آٹا، چینی سے متاثر ہوتا ہے نا۔ آٹا آپ نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی آٹا سستا کر دوں گا، آپ نے کپڑے بیچنے کی بجائے، میں حیران ہوتا ہوں، جون جولائی کے مہینے میں بھی میاں صاحب 3 پیس سوٹ پہن کے پھرتے ہیں، کوئی گرمی نہیں لگتی ان کو، اس لیے کہ گاڑی میں بھی اے سی، دفتروں میں بھی اے سی، خوابگاہوں میں بھی اے سی، ہر جگہ اے سی اے سی۔ ہم سے تو آج کل واسکٹ بھی بڑی مشکل سے پہنی جاتی ہے، کبھی کبھی ویڈیو بنانے کے لیے پہن لیتے ہیں، تو آپ سوٹ پہن کے سارے وہاں عوامی نمائندے جو عوام کے غم میں پریشان ہیں اور جن کو عوام کے غم میں نیند نہیں آتی، جن کے پاس زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے، 87-88 رکنی کابینہ لے کے پھر رہے ہیں۔ کوئی چیز بھی آپ نے عوام کی بھلائی کے لیے ترقی ہے کہ ہم کوئی تھوڑے سی کٹوتی کر لیں اپنی عیاشیوں میں، اپنی عللوں تللوں میں؟ آپ نے اربوں روپیہ اپنے پبلسٹی اور اشتہارات پہ خرچ کیا ہوا اس قوم کا جس کے پاس بجلی اور بلوں کے لیے، بجلی اور گیس کے بلوں کے لیے جن کے پاس بیچاروں کے پیسے دینے کو نہیں ہیں، ان کے ٹیکسوں پہ آپ اپنی مرضی کے من پسند صحافیوں کو عیاشی کروا رہے ہیں۔ چینل کو، اس لیے کہ چینلوں نے صرف آپ کا چہرہ اور آپ کے دائیں بائیں والوں کا دکھانا آج کل حلال کیا ہوا، باقی تو مخالفین تو سب ٹی وی پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ آنا ان کا داخلہ ہی بند کیا ہوا۔ اچھا، فرمایا کہ ووٹ بینک کی فکر نہیں، یہ تو فکر کا پتہ چلے گا ابھی جب آپ نگران حکومت بنا کے الیکشن میں اتریں گے نا، تو پتہ چلے گا آپ کو فکر ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کے جھوٹ دیکھنے والے ہوں گے۔
یہ 14-15 مہینے پہلے خان کے 3.25 سال بھی قوم نے آپ کے جھوٹ دیکھے. اس وقت آپ کی تقریریں IMF کے خلاف سب کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ. اب آپ کی تقریریں پاؤں چاٹنے کی، بوٹ پالش کرنے کی، اور ہم نے گر کے، ہم نے اٹھ کے IMF کو منایا. اس وقت آپ کی گالیاں، تو یہ سارا کچھ تو تماشا قوم دیکھ رہی ہے. آپ کو اس اپنے خطاب میں کچھ تھوڑا سا چلیں 100% نہیں تو 50% سچ بول لیتے میاں صاحب. کون سے استحکام کے سفر کی طرف آپ گئے؟ آپ 3-3.5 ارب ڈالر مزید ملک کو مقروض کر کے، بلکہ سعودیہ سے آئیے اور امارات سے بھی جو قرضہ آپ نے لیا ہے، آپ اپنے 14-15 مہینے میں تباہی پھیر گئے ہیں ملک کی، قرضے کروا کے. اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. اس پہ انشاءاللہ میں آپ کے اس دور حکومت پہ 14-15 مہینے پہ گفتگو کروں گا. کس نے اب ہم نے سیاست بچانے کے لیے ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی، تو کس کتے نے آپ کو کاٹا تھا میاں صاحب کہ آپ قربانی دیں؟ آپ تو پاؤں پڑ کے گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے جاتے رہے ملاقاتیں کرنے، منتیں کر کے آپ نے باجوے کو راضی کیا کہ کسی طرح ہمیں لے آؤ. اور پھر آپ نے جس طرح خرید و فروخت کی، جمہوریت کے منہ پہ تماچے مارے، مذاق اڑایا جمہوریت کا، اور پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل تاریک کیا، جس طرح آپ نے آئین کی دھجیاں اڑائیں، آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا کہ اپنی مرضی کی ترامیم روزانہ، اور صرف وہ ترامیم جسے خاندان کو فائدہ پہنچے، 2 خاندانوں کو. اب میں کہتا تھا تو شاید آپ لوگ غصہ کرتے تھے، یا آپ صحافیوں کا غصہ کرتے ہیں. لیکن اب تو احمد ولی خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے گورنر نے خیبر پختونخوا میں لوٹ مچائی ہوئی ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تباہی پھیر دی. تو مولانا اب تو آپ کو کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے. تو آپ کو اتحادی ہیں، وہ گورنر بنوانے والے ہیں آپ کو. کہتے ہیں ہم سے زرداری ناراض ہو گیا کہ گورنر مولانا کا کیوں بنوایا، لیکن آپ اس کام کے کاریگر ہیں مولانا. آپ تو بلیک میلنگ کے کاریگر ہیں، آپ کو طریقہ آتا ہے عہدے لینے کس طرح ہیں، دینے کس طرح. ایک اور خبر، بڑی اچھی خبر آج کے اخبار میں یہ بھی اوپر سرخی ہے. یورپی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے جس میں بھارت میں مذہبی آزادی اور اظہار رائے پر پابندی کی مذمت کی. بھارت کے ساتھ تجارت اور دیگر معاملات انسانی حقوق کی فراہمی سے منسلک کیے جائیں. بھارت میں آزادی اظہار رائے، مذہبی آزادی پر قدغن کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں. ہندو اکثریت پسندی کو بڑھاوا دینے والی نفرت انگیز پالیسیوں پر تشویش ہے. یہ قرارداد خوش آئند ہے. چلیں کہیں سے تو اس دہشت گرد کے خلاف آواز اٹھی نا، بھارت جیسے دہشت گرد کے خلاف کہیں سے تو آواز اٹھی، تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. تیسری گزارش، 4-5 دن سے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اور حافظ سعد حسین رضوی کے خلاف بڑی مذموم اور گھٹیا مہم چلائی جا رہی. فیک اکاؤنٹ سے ARY کا لوگو لگا کے یا 24 کا لگا کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف اور سعد رضوی کے خلاف کہ ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں اور وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، ڈرائیورس بھی بھاگ گیا ہے. شرم آنی چاہیے یہ بنانے والوں کو. اور یہ بنانے والے کون ہیں؟ یہ بنانے والے وہی ہیں جو ملک میں امن و امان پسند نہیں کرتے، امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو ملک میں محرم الحرام کے موقع پہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں. ان پہ اداروں کو نظر رکھنی چاہیے. کوئی بندہ علمی گفتگو کرے، کوئی اچھی بات کرے، اس کے پیچھے سائبر کرائم والے فوراً، ہمارے اوپر تو پابندیاں لگائی ہیں فیس بک، فوراً نام آیا نہیں، فیس بک نے اسے ڈیلیٹ نہیں کیا. تو ایسی جو فیک ویڈیو چلتی ہیں جس سے امن خراب ہونے کا خدشہ ہے، جس سے فرقہ واریت بڑھنے کا خدشہ ہے،
ایسی فیک ویڈیو جو ہیں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ یہ کون پکڑے گا ان کو؟ اس طرح کی حرکت کرنے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو علماء کرام کے اور ایک جماعت، دو بڑی جماعتوں کے قائدین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا محاسبہ کون کرے گا؟ کون ان کو پوچھے گا؟ ایف آئی اے سائبر کرائم والوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے اور فوری ایکشن لینا چاہیے، اور جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے، جو بھی یہ کر رہا ہے، اس کی انکوائری کروا کے اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ مجبور نہ کریں ہمیں کہ اہل سنت احتجاج کریں اور میدان میں نکلیں۔ ایسے قائدین جو امن کی بات کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان میں دین کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف اس طرح کی فیک ویڈیو، آڈیو بنا کے چلانے والے کو ملک کے دوست اور محب وطن نہیں ہیں، ملک دشمن ہے۔ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے اور فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔